ڈاکٹر بخاری صاحب آغاز کر لیتے ہیں میرے خیال میں آپریشن سے، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے متوقع ہے، کیونکہ الٹیمیٹم یا مہلت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت خاص طور سے اور جہاں بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش زیادہ ہو رہی ہے بنسبت ان کو پکڑنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا آج اگر آپ زمان پارک کی طرف جائیں آپ کو وہ منظرنامہ اتنا یکسر بدلا ہوا دکھائی دے گا، ایسے جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک آدمی ان کے گھر کے باہر نہیں ہے، گیٹ خالی ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا منظر ہے۔ یہ دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ جس طریقے سے گھیراؤ کیا گیا ہے زمان پارک کا، وہاں جس کو کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہ صورتحال ہے۔ 8 لوگوں نے وہاں، کسی نے نہر کے ذریعے، کسی نے سڑک سے، کسی نے ریلوے لائن سے، کسی نے پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کی، 8 کے 8 در لیے گئے۔ تو ایک طرح سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا گھیرا تنگ کرنا، وہ گھیرا تنگ ہوا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو کل حکومت پنجاب کی طرف سے یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس تھی، کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس جناب، آپ وہ 30-40 جو دہشت گرد اپنے پاس بٹھا رکھے ہیں ان کو آپ برائے مہربانی جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیں۔ خان صاحب نے 2-3 طریقوں سے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آج صبح بھی انہوں نے کوشش کی، جو ان کے ہم خیال جرنلسٹ ہیں ان کو بلا کے انہوں نے گھر کے کچھ کمرے دکھائے کہاں ہیں، جبکہ انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے پیچھے 4-5 گھر ایسے ہیں جہاں بندے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتزاز حسن کا گھر بھی ان میں شامل ہے، پچھلی دفعہ بھی کچھ لوگوں نے وہاں بھاگ کے جان بچائی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، حکومت مکمل طور پر اس بات کا ادراک کیے ہوئے ہے کہ کون لوگ کہاں ہیں، کتنے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ آپریشن نہیں ہوگا یہ بھی غلط ہوگا، یہ کہنا کہ ابھی ہونے والا ہے یہ بھی غلط ہے۔ آپریشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چند محدود ذہنوں تک محدود ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے سرکاری ملازمین کو بھی نکال دیا تھا جب یہ فائنل ٹچ دیے جا رہے تھے اس کو، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو چند مطلب ہے وہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تک ہی رہے کہ کب ہاتھ ڈالنا ہے، کب پکڑنا ہے، کب نہیں پکڑنا ہے۔ لیکن بخاری صاحب اس آپریشن کا مقصد خان صاحب کو گرفتار کرنا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوفزدہ کرنا ضرور ہے، گرفتار کرنا نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 31 مئی تک ان کو تمام ان جرائم یا ان مقدمات میں جن کی FIR درج ہو چکی ہیں ان میں بھی ضمانت ہے، جو جرائم ابھی وہ کمٹ کریں گے ان میں بھی ضمانت ہے، جو جرائم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کمٹ کیے ہوئے اس میں بھی ضمانت ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا یونیک فیصلہ ہے، اور یہ کتنا بڑا کمال کا علم گاڑا ہے ہماری عدلیہ نے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے ججز بتائیں گے، اور یا مورخ تاریخ لکھے گا جب تو وہ بتائے گا کہ سہولت کاری بھی کی بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا تو خدا دا ویر ہے، اسی طرح سے سہولت کاری کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی باڈی لینگویج فرق ہے، اب ان کی لفاظی فرق ہے، وہ آپ کہیں نا مقصد ڈرانا تھا تو آپ تصور کر سکتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ آؤ میرے گھر کی تلاشی لے لو؟ اچھا، آپ بتائیے مجھے۔ آج سے کچھ دن پہلے تک تو حالات مختلف تھے وہاں پر۔ وہ کدھر ہیں لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا تو یہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو جائے گی؟ وہ لوگ یا تو جیلوں میں ہیں اور یا اپنے اپنے بلوں میں چھپے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا میرا دل آج پھر اس کے اوپر بات کرنے کو چاہتا۔ میرے شیخ رشید نہیں، بخاری صاحب وہی والی بات ہے، کارکنان کی بھی ہم نے بات کی، اراکین کی بھی ہم نے دیکھا، ان میں خان صاحب اسپیسیفکلی خان صاحب کی بات کریں کیونکہ ڈرانا مقصود تھا نا۔ خان صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خان صاحب ڈرنے ورنے والے آدمی نہیں ہیں۔ اچھا، میں ان کو آج کا نہیں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے، مار سکتے ہیں ان کو، لیکن آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ تو ضدی وہ ہیں، کسی بات کے اوپر اگر اڑ جائیں تو پھر اس کو اس سے واپس لے کے جانا مشکل ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کہا ہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن دیکھیں نا کچھ تو تبدیلی آئی نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، مذاکرات کریں، ٹون دھیمی تھی ان کی۔ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جو مذاکرات کا لاسٹ راؤنڈ ہوا کن کے درمیان تھا؟ وہ کن کے درمیان تھا بولے نا؟ مذاکرات کا PTI اور ان کے درمیان تھا نا۔ کون کون تھا PTI میں؟ فواد چودھری صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جی اسد عمر صاحب بھی تھے، اور بھی جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی وہ تھی، لیکن ابھی تو وہ علی ظفر صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، فواد چودھری نہیں تھے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی تو ان کو اب پتہ ہے آپ کو میں بتاؤں ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ فلاں تاریخ کو اسمبلیاں ریزائن کریں گی، فلاں تاریخ کو ہم الیکشن کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم ذرا جا کے حضرت صاحب سے پوچھا، مان لینا میری بات، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ نہیں میں تو لے رہی ہوں انفارمیشن، سر آنکھوں پر آپ کی انفارمیشن۔ شاہ محمود قریشی نے پھر کیوں کہا میڈیا کو دکھانے کے لیے؟ واپس آ کے کہا، اچھا
وہ گئے پھر خان صاحب کے پاس کہ جی یہ بات ہم نے طے کر لی ہے, اب ہم اگریمنٹ ٹھیک ہے, سائن کرنے صحیح ہے. والے ہیں. پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوئی وہ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتی. تو ابھی تو یہ سینئر لیڈرشپ ابھی جیلوں میں ہے, کچھ چھوٹ رہے ہیں, کچھ دوبارہ پکڑے جا میں رہے ہیں. آپ کو اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ. اب جو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھوں گا اس میں. نہیں کہہ رہے وہ یہ, پھر کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ میرے جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ فائنل کریں, پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر میں نے اتفاق کرنا ہے کہ نہیں. خان صاحب میں نے کہا نا کہ ضدی بچہ ہے, اس کو آپ اتنی جلدی نہ منا سکتے ہیں نہ اس کو مجبور کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر تو کوئی نہیں ڈرے ہوئے نا, وہ آپ کہتے ہیں ڈرانا مقصود. دیکھیں وہ ڈر, میں اور طرح کے ڈر کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ارد گرد جو ٹیئرز ہیں, جو میرے سیکورٹی کے حصار ہیں, جو میرے فالوور ہیں, جو میرے ٹائیگرز ہیں, وہ کسی کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیں گے. وہ مت ٹوٹ گئی ہے. لیکن بخاری صاحب یہ بھی کوئی بہت وائز بات نہیں ہے اگر ابھی بھی خان صاحب سچویشن کا ادراک نہیں کر رہے کہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ ہیں. اور وہ تاریخ کے پہلے آدمی نہیں ہیں ایسے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے فیصلوں کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی بہت ہیوی قیمت چکاتے ہیں. خان صاحب کا بھی شمار انہی میں سے ایک میں ہے. بیٹر وزڈم ول پرویل اور ناٹ, یہ تو دیکھا جائے گا, لیکن ان کا یہ رویہ اس حد تک جاری رہے گا جب تک ان کو عدالتوں کی طرف سے ہر قسم کی سہولت کاری حاصل ہے. اچھا, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی, اس لیے جب فیصلے آ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تمام تر احترام ہمارے دل میں ہے, ججز کا بھی اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی, لیکن فیصلوں کے اوپر کامنٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. جس نوعیت کے فیصلے آئے ہیں آپ بھی سمجھتی ہیں اپنے دل میں, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کی کوئی نہ نظیر ہے, نہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہے, نہ اس کی کوئی سٹینڈنگ ہے. تاریخ ان فیصلوں کو کس طرح سے اڑا کے رکھے گی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا. میں نے چونکہ مختلف رجیمز میں یہ دیکھا ہے, عدلیہ نے پہلی دفعہ کلیبوریشن نہیں کی ہے. عدلیہ کلیبوریٹ کرتی آئی ہے ایوب خان سے لے کے اور جنرل ضیاء الحق تک, جنرل ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف تک. آپ کو نہیں پتا نہیں ہماری تو ساری ہسٹری ہے یہ. کس نے یہ اختیار دیا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہ 3 سال تک آپ اپنی مرضی سے آئین میں جو مرضی ترمیم کر لیں. وہ ترمیم جو اب کرنا عذاب نظر آ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اس کا اختیار اسی سپریم کورٹ نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کو دیا تھا. Is that right or wrong? صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے جتنے فیصلے تھے اس کو انڈیمنٹی کس نے دی؟ پی سی او کے تحت حلف کنوں نے اٹھایا. یہ عدلیہ تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری خان صاحب کو حاصل ہے, جب تک یہ حاصل رہے گی خان صاحب will not behave. نہیں بخاری صاحب, یہ سہولت کاری تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی نا. اب جو بات ہو رہی ہے وہ خطرناک بات ہے, وہ آرمی ایکٹ لگنے کی بات ہے. دیکھیں نا, آپ کی داد دی جا سکتی ہے اس بات کے اوپر, آپ کی وزڈم کی. اس میں تو پھر وہ بات پیچھے رہ گئی. اب جتنی بھی نرمی آپ کو ان کی لیڈرشپ میں یا ان کی اپنے لہجے میں نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی فوج میں نے, کور کمانڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اوکے, اگر آپ ہمارے گھر جلائیں گے, اگر آپ ہمارے ہیروز کے مجسمے توڑیں گے, تو فیصلہ بھی اگر آپ ہمارے جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوں گے, تو we'll deal you, we'll handle you. اس پر جو ہے بہت بری حالت ہے. اسی پر لوگ بھاگ رہے ہیں, اسی کے اوپر لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی ہم تفصیل میں آگے جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں خان صاحب. میں یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی آئسولیشن خان صاحب نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھی ہے جس کا وہ اس وقت شکار ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے, اگر ان کا یہ کہنا مان لیا جائے کہ اس وقت زمان پارک میں کوئی نہیں ہے, تو پھر یا وہ ہیں اور یا ان کی بیگم ہے. دس از این آئسولیشن. یہ وہ عمران خان ہے جس کے گرد ٹیئرز اینڈ ٹیئرز آف پیپل ہوتے تھے دن رات, جہاں وہ جاتے تھے, جہاں وہ بیٹھتے تھے, جہاں وہ رہتے تھے. تو وہ منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے. اس منظرنامے کے بدلنے کے 2 نقصان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب خود آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم ذرا 2018 کے الیکشن سے تھوڑا سا منظرنامہ پیچھے کا, جب مائیگریٹری برڈز کے اڑنے کا سیزن تھا, آپ کو یاد ہوگا ایسا بھی وقت آیا کہ ایک دن جنوبی پنجاب صوبے کے کو 22 لوگوں نے شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں. تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے دوست احباب بھی آئے تھے. تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے, کون ہے آئندہ الیکشن لڑنے والا. تو ایک دور وہ بھی تھا, اور ایک دور اب یہ ہے